رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ نوح مکی ہے اور اس کے آیات 28 ہیں۔ نوح اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام ہی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مگر اس کے مضمون کی داخلی شہادت اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے مقابلہ میں کفار مکہ کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ موضوع اور مضمون: اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ محض قصہ گوئی کی خاطر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے مقصد کفار مکہ کو متنبہ کیا کرنا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس رویے سے اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا۔ یہ بات پوری صورت میں کہیں صاف الفاظ میں نہیں کہی گئی، لیکن جس موقع پر اور جن حالات میں یہ قصہ اہل مکہ کو سنایا گیا اس پس منظر میں خود بخود یہ مضمون اس سے مترشح ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر مامور فرمایا تھا اس وقت کیا خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں مختصراً یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کیا بات پیش کی۔ پھر مدت دراز تک دعوت و تبلیغ کی زحمتیں اٹھانے کے بعد جو روداد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی وہ آیت نمبر 5 سے 20 میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کیں اور قوم نے ان کا مقابلہ کس ہٹ درمی سے کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آخری گزارش آیت نمبر 21 سے 24 میں درج کی گئی ہے، جس میں وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ یہ قوم میری بات قطعی طور پر رد کر چکی ہے، اس نے اپنی تکمیل اپنے رئیسوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے اور انہوں نے بہت بڑا مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ ان لوگوں سے ہدایت کی توفیق سلب کر لی جائے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہ تھا، بلکہ صدیوں تک انتہائی صبر آزما حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اب اس قوم کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ یہ رائے ٹھیک اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے کے مطابق تھی، چنانچہ اس کے متصلاً بعد آیت 25 میں ارشاد ہوا کہ اس قوم پر اس کے کرتوتوں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوا۔ آخری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا درج کی گئی ہے جو انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی تھی۔ اس میں وہ اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنی قوم کے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو زمین پر بسنے کے لیے جیتا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ان کے اندر اب کوئی خیر باقی نہیں رہی ہے۔ ان کی نسل سے بھی جو بھی اٹھے گا کافر اور فاجر ہی اٹھے گا۔ اس صورت کے مطالعہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی وہ تفصیلات نگاہ میں رہنی چاہیے جو اس سے پہلے قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہیں، ملاحظہ ہوں سورۃ اعراف، سورۃ یونس، المومنون، شعراء، العنکبوت اور الصافات اور سورۃ قمر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ امت محمد کو دنیا و آخرت میں سرخرو کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گمراہوں کے لیے بد دعا اور عین اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی طلب۔
وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، بہت لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، اور پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا، فاجرن کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا کسی بے صبری کی بنا پر نہ تھی، بلکہ یہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی تھی جب صدیوں تک تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے ہی حالات میں حضرت موسیٰ نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے حق میں یہ بد دعا کی تھی کہ پروردگار ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا بھی عین منشاء الہی کے مطابق تھی، چنانچہ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا ہے، وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے۔ یعنی غرق ہونے پر ان کا قصہ تمام نہیں ہو گیا، بلکہ مرنے کے بعد فوراً ہی ان کی روحیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں۔ یہ بعینہ وہی معاملہ ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا، یعنی اپنے جن معبودوں کو وہ اپنا حامی و مددگار سمجھتے تھے ان میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے نہ آیا۔ یہ گویا تنبیہ تھی اہل مکہ کے لیے کہ تم بھی اگر خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے معبود جن پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اور اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما دے، اور ساتھ ہی ظالموں کے لیے بد دعا کی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ امت محمد کے دنیا آخرت میں سرخرو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی، اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور چپکے بھی سمجھایا، یعنی چھپ کے بھی ان کو تبلیغ کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، إِنَّهُ غَفَّارٌ، بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم معافی مانگو گے، اگر تم اس سے بخشش مانگو گے تمہیں معاف کرے گا، معاف کرنے کے بعد وہ اپنی عطا کیا کرے گا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس کی عنایتیں ہوں گی، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْہَارًا،
مال اور اولاد سے نوازے گا، پھر تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے اس میں نہریں جاری کر دے گا۔ مالکم لا ترجو للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ خدا سے بغاوت کی روش صرف آخرت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی قوم نافرمانی کی بجائے ایمان و تقوی اور احکام الہی کے اطاعت کا طریقہ اختیار کر لے تو یہ آخرت ہی میں نافع نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوا اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 124 سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ اگر ان اہل کتاب نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا تو جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ آیت نمبر 166 سورۃ اعراف میں فرمایا اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آیت 96 سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا اور اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ آیت 52 خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے بھی اسی سورۃ ہود میں اہل مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی گئی اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مقرر وقت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ ایک کلمہ ہے جس کے تم قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم کے فرما روا ہو جاؤ گے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد اول مائدہ۔ قرآن مجید کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا کیا۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر سورۃ نوح کی یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ ابن جریر ابن کثیر میں اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کے مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی، تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے چلے گئے کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ کہ آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نہیں حضرت سورہ نوح کی یہ آیت سنا دیں، مطلب یہ کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے، مگر خداوند عالم کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہو اور اس سے تمہیں یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ اس کی سزا دے گا۔ مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَکُمْ اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَکُمْ اطوارا، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا۔ الم تروا، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَکُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا۔
ثم یعیدکم فیہا ویخرجوکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، یخرجوکم اخراجا، نکال کھڑا کرے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا، ہموار کر دی زمین، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے مطلب یہ کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں سرداروں کے بارے میں تو تم سمجھتے ہو کہ ان کی عزت کی جائے، لیکن تم اللہ کے بارے میں کیا توقع رکھتے ہو؟ قد خلقکم اطوارا، اس میں انسان کے مکمل ادوار، اس کی تخلیق کے تمام مدارج کا بیان کر دیا گیا، کس طرح وہ تخلیق اس کی ہوئی۔ اس کے بعد تخلیق کرنے کے ان تمام منازل سے گزرتے ہوئے تم ہر وقت پوری طرح خدا کے بس میں تھے۔ وہ چاہتا تو تمہارا استقرار حمل ہی نہ ہونے دیتا اور تمہاری جگہ کسی اور شخص کا استقرار ہوتا۔ وہ چاہتا تو ماں کے پیٹ ہی میں تمہیں اندھا، بہرا، گونگا یا پہنج بنا دیتا، یا تمہاری عقل میں کوئی فطور رکھ دیتا۔ وہ چاہتا تو تم زندہ بچے کی صورت میں پیدا ہی نہ ہوتے۔ پیدا ہونے کے بعد وہ تمہیں ہر وقت بر وقت ہلاک کر سکتا تھا، اور اس کے ایک اشارے پر کسی وقت بھی تم کسی حادثے کے شکار ہو سکتے تھے۔ جس خدا کے بس میں تم اس طرح سے بے بس ہو، اس کے متعلق تم نے یہ کیسے سمجھ رکھا ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ہر طرح کی احسان فراموشی کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی بغاوت کی جا سکتی ہے، اور ان حرکتوں کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یعنی زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کسی وقت اس کڑے پر نباتات موجود نہ تھی، اس کرے پر نباتات موجود نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو اگایا، اسی طرح ایک وقت تھا جب روئے زمین پر انسان کا کوئی وجود نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی بنیاد رکھی۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی ہے، نافرمانی کی ہے اور رئیسوں کی پیروی کی ہے، جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ مکروا مکرا کبارا، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سواع کو اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تم بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔
انا کا انتظارہم یضل عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اگر تو ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا فاجر بدکار ہی ہوگا اور سخت کافر ہی ہوگا۔ انا کا انتظارہم یضل عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا، سخت کافر اور فاجر ہی پیدا ہوں گے۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ رب اغفر لی ولی والدی، میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، داخل بیتی یا مؤمنا للمؤمنین، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے جو میرے گھر میں بحیثیت مومن کے داخل ہوئے ہیں، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔ مکر سے مراد ان سرداروں اور پیشواؤں کے وہ فریب ہیں جن سے وہ اپنے قوم کے عوام کو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف بہکانے کی کوشش کرتے تھے۔ مکروا مکرا کبارا، مثلاً وہ کہتے تھے کہ نوح تمہیں جیسا ایک آدمی ہے، کیسے مان لیا جائے کہ اس پر خدا کی طرف سے وحی آئی ہے۔ نوح کی پیروی تو ہمارے اراذل نے بے سوچے سمجھے قبول کر لی، اور اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے اکابر اس پر ایمان نہ لے آتے۔ خدا کو اگر بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، اگر یہ شخص خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے، اس کو علم غیب حاصل ہوتا اور یہ فرشتوں کی طرح تمام انسانی حاجات سے بے نیاز ہوتا۔ اس کے پیروں میں آخر کون سی کرامت نظر آتی ہے جس کی بنا پر ان کی فضیلت مان لی جائے؟ یہ شخص دراصل تم پر اپنی سرداری جمانا چاہتا ہے۔ اس شخص پر کسی جن کا سایہ ہے جس نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے۔ قریب قریب یہی باتیں تھیں جن سے قریش کے سردار نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بہکایا کرتے تھے۔ قوم نوح علیہ السلام کے معبودوں میں سے یہاں ان معبودوں کے نام لیے گئے ہیں جنہیں بعد میں اہل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا، اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر بنے ہوئے تھے۔ بعید نہیں کہ طوفان میں جو لوگ بچ گئے تھے ان کی زبان سے بعد کی نسلوں نے قوم نوح علیہ السلام کے قدیم معبودوں کا ذکر سنا ہوگا۔ سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ اور جب عصر نو ان کی اولاد میں جاہلیت پھیلی ہوگی تو انہی معبودوں کے بت بنا کر پھر انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گمراہوں کے لیے بد دعا، اور عین اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی طلب۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، بہت لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، اور پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ فاجرن کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا کسی بے صبری کی بنا پر نہ تھی، بلکہ یہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی تھی جب صدیوں تک تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو چکے تھے۔
ایسے ہی حالات میں حضرت موسیٰ نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے حق میں یہ بد دعا کی تھی کہ پروردگار ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا بھی عین منشا الہی کے مطابق تھی۔ چنانچہ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا ہے وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے۔ یعنی غرق ہونے پر ان کا قصہ تمام نہیں ہو گیا بلکہ مرنے کے بعد فوراً ہی ان کی روحیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں۔ یہ بینہ وہی معاملہ ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا۔ یعنی اپنے جن معبودوں کو وہ اپنا حامی و مددگار سمجھتے تھے ان میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے نہ آیا۔ یہ گویا تنبیہ تھی اہل مکہ کے لیے کہ تم بھی اگر خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے معبود جن پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اور اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما دے، اور ساتھ ہی ظالموں کے لیے بد دعا کی وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ امت محمد کے دنیا آخرت میں سرخرو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ نوح مکی ہے اور اس کے آیات 28 ہیں۔ نوح اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام ہی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مگر اس کے مضمون کی داخلی شہادت اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے مقابلہ میں کفار مکہ کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ موضوع اور مضمون، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ محض قصہ گوئی کی خاطر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے مقصد کفار مکہ کو متنبہ کیا کرنا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس رویے سے اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا۔ یہ بات پوری صورت میں کہیں صاف الفاظ میں نہیں کہی گئی، لیکن جس موقع پر اور جن حالات میں یہ قصہ اہل مکہ کو سنایا گیا اس پس منظر میں خود بخود یہ مضمون اس سے مترشح ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر مامور فرمایا تھا اس وقت کیا خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں مختصراً یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کیا بات پیش کی۔ پھر مدت دراز تک دعوت و تبلیغ کی زحمتیں اٹھانے کے بعد جو رداد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی وہ آیت نمبر 5 سے 20 میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کیں اور قوم نے ان کا مقابلہ کس ہٹ درمی سے کیا۔
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آخری گزارش آیت نمبر 21 to 24 میں درج کی گئی ہے، جس میں وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ یہ قوم میری بات قطعی طور پر رد کر چکی ہے، اس نے اپنی تکمیل اپنے رئیسوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے اور انہوں نے بہت بڑا مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ ان لوگوں سے ہدایت کی توفیق سلب کر لی جائے۔ ہدایت کی توفیق سلب کر لی جائے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہ تھا، بلکہ صدیوں تک انتہائی صبر آزما حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اب اس قوم کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ یہ رائے ٹھیک اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے کے مطابق تھی، چنانچہ اس کے متصلاً بعد آیت 25 میں ارشاد ہوا کہ اس قوم پر اس کے کرتوتوں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوا۔ آخری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا درج کی گئی ہے جو انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی تھی۔ اس میں وہ اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنی قوم کے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو زمین پر بسنے کے لیے جیتا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ان کے اندر اب کوئی خیر باقی نہیں رہی ہے۔ ان کی نسل سے بھی جو بھی اٹھے گا کافر اور فاجر ہی اٹھے گا۔ اس صورت کے مطالعہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی وہ تفصیلات نگاہ میں رہنی چاہیے جو اس سے پہلے قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہیں، ملاحظہ ہوں سورۃ اعراف، سورۃ یونس، المومنون، شعراء، العنکبوت اور الصافات اور سورۃ قمر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ امت محمد کو دنیا و آخرت میں سرخرو کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے، یعنی ان کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ جن گمراہیوں اور اخلاقی برائیوں میں وہ مبتلا ہیں ان کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیں گی اگر وہ ان سے باز نہ آئے، اور ان کو بتا دے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، اگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ فلم یزدہ دعائی الا فرارا۔ مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا۔ اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔
یہ 3 باتیں تھیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رسالت کا آغاز کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے پیش کیں۔ ایک، اللہ کی عبادت، دوسرے تقویٰ، تیسرے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی بندگی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کر کے اسی کی پرستش کرو اور اسی کے احکام بجا لاؤ۔ تقویٰ کا مطلب یہ تھا کہ ان کاموں سے پرہیز کرو جو اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کے موجب ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ روش اختیار کرو جو خدا ترس لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ رہی تیسری بات کہ میری اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان احکام کی اطاعت کرو جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں دیتا ہوں۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اصل الفاظ ہیں یغفر لکم من ذنوبکم۔ اس فکرے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں میں سے بعض کو معاف کر دے گا، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان 3 باتوں کو قبول کر لو جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، تو اب تک جو گناہ تم کر چکے ہو ان سب سے وہ درگزر فرمائے گا۔ یعنی اگر تم نے یہ 3 باتیں مان لیں تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دے دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبعی موت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس دوسرے وقت سے مراد وہ وقت ہے جو اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ اس کے متعلق متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات بصراحت بیان کی گئی ہے کہ جب کسی قوم کے حق میں نزول عذاب کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایمان بھی لے آئے تو اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ میرے ذریعہ سے اللہ کا پیغام پہنچ جانے کے بعد اب جو وقت گزر رہا ہے دراصل ایک مہلت ہے جو تمہیں ایمان لانے کے لیے دی جا رہی ہے، اور اس مہلت کی مدت ختم ہو جانے کے بعد پھر خدا کے عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں اگر تم ایمان لانے میں جلدی کرو گے اور نزول عذاب کا وقت آنے تک اس کو ٹالتے نہ چلے جاؤ گے۔ بیچ میں ایک طویل زمانے کی تاریخ چھوڑ کر اب حضرت نوح علیہ السلام کی وہ عرض داشت نقل کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنی رسالت کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ یعنی جتنا جتنا میں نے ان کو پکارتا گیا اتنے ہی وہ زیادہ دور بھاگتے چلے گئے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، یعنی فرار کے سوا اور کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ میں نے جتنا انہیں پکارا، جتنا دعوت اسلام دی، انہوں نے فرار میں ان کا اتنا ہی اضافہ ہوا۔ اس میں خود بخود مضمون شامل ہے کہ وہ نافرمانی کی روش چھوڑ کر معافی کے طلبگار ہوں۔ کیونکہ اسی صورت میں ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مل سکتی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ منہ ڈھانکنے کی غرض یا تو یہ تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننا تو درکنار آپ کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے تھے، یا پھر یہ حرکت وہ اس لیے کرتے کہ آپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے منہ چھپا کر نکل جائیں اور کسی کو نوبت ہی نہ آنے دیں کہ آپ انہیں پہچان کر ان سے بات کرنے لگیں گے۔ ٹھیک وہی طرز عمل تھا جو کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رہے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 5 میں ان کے اس رویے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ رسول سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانکتے ہیں تو اللہ ان کے کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہے۔ تکبر سے مراد ہے کہ انہوں نے حق کے آگے سر جھکا دینے اور خدا کے رسول کی نصیحت قبول کر لینے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات سمجھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھلا آدمی کسی بگڑے ہوئے شخص کو نصیحت کرے اور وہ جواب میں سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہو اور پاؤں پٹکتا ہوا نکل جائے تو یہ تکبر کے ساتھ کلام نصیحت کو رد کر دینا ہوگا۔ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم
وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی۔ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، یعنی چھپکے بھی ان کو تبلیغ کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، إِنَّهُ غَفَّارٌ، بخشنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْکُمْ مِدْرَارًا، اگر تم معافی مانگو گے، اگر تم اس سے بخشش مانگو گے تمہیں معاف کرے گا۔ معاف کرنے کے بعد وہ اپنی عطا کیا کرے گا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْکُمْ مِدْرَارًا، اس کی عنایتیں ہوں گی، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْکُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ساتھ، وَبَنِینَ، بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْہَارًا، مال اور اولاد سے نوازے گا، پھر تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے اس میں نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ خدا سے بغاوت کی روش صرف آخرت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی قوم نافرمانی کی بجائے ایمان و تقوی اور احکام الہی کے اطاعت کا طریقہ اختیار کر لے تو یہ آخرت ہی میں نافع نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 124 سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ اگر ان اہل کتاب نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا تو جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ آیت نمبر 166 سورۃ اعراف میں فرمایا اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آیت 96 سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا، اور اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ آیت 52 خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے بھی اسی سورۃ ہود میں اہل مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی گئی، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مقرر وقت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ ایک کلمہ ہے جس کے تم قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم کے فرما روا ہو جاؤ گے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد اول مائدہ۔ قرآن مجید کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا کیا۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر سورۃ نوح کی یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ ابن جریر ابن کثیر میں اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کے مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ تیسرے نے کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے چلے گئے کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ کہ آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نہیں حضرت سورہ نوح کی یہ آیت سنا دیں، مطلب یہ کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت
کرنا خطرناک ہے، مگر خداوند عالم کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہو، اور اس سے تمہیں یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ اس کی سزا دے گا۔ مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَکُمْ اطوارا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ وَقَدْ خَلَقَکُمْ اطوارا، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا۔ الم تروا، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَکُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا۔ ثُمَّ يُعِیدُکُم فِیہا وَیُخْرِجُکُم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ یخرجوکم اخراجا، نکال کھڑا کرے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا، ہموار کر دی زمین۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے مطلب یہ کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں سرداروں کے بارے میں تو تم سمجھتے ہو کہ ان کی عزت کی جائے، لیکن تم اللہ کے بارے میں کیا توقع رکھتے ہو؟ قد خلقکم اطوارا، اس میں انسان کے مکمل ادوار، اس کی تخلیق کے تمام مدارج کا بیان کر دیا گیا، کس طرح وہ تخلیق اس کی ہوئی۔ اس کے بعد تخلیق کرنے کے ان تمام منازل سے گزرتے ہوئے تم ہر وقت پوری طرح خدا کے بس میں تھے۔ وہ چاہتا تو تمہارا استقرار حمل ہی نہ ہونے دیتا اور تمہاری جگہ کسی اور شخص کا استقرار ہوتا۔ وہ چاہتا تو ماں کے پیٹ ہی میں تمہیں اندھا، بہرا، گونگا یا اپاہج بنا دیتا، یا تمہاری عقل میں کوئی فطور رکھ دیتا۔ وہ چاہتا تو تم زندہ بچے کی صورت میں پیدا ہی نہ ہوتے۔ پیدا ہونے کے بعد وہ تمہیں ہر وقت وقت ہلاک کر سکتا تھا، اور اس کے ایک اشارے پر کسی وقت بھی تم کسی حادثے کے شکار ہو سکتے تھے۔ جس خدا کے بس میں تم اس طرح سے بے بس ہو، اس کے متعلق تم نے یہ کیسے سمجھ رکھا ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ہر طرح کی احسان فراموشی کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی بغاوت کی جا سکتی ہے، اور ان حرکتوں کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یعنی زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کسی وقت اس کڑے پر نباتات موجود نہ تھی، اس کرے پر نباتات موجود نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو اگایا۔ اسی طرح ایک وقت تھا جب روئے زمین پر انسان کا کوئی وجود نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی بنیاد رکھی۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی ہے، نافرمانی کی ہے، رئیسوں کی پیروی کی ہے جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ مکروا مکرا کبارا، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔
انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزید الظالمین الا ضلالا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تم بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اِنَّکَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَکَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا کَفَارًا، اگر تو ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا فاجر بدکار ہی ہوگا اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اِنَّکَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَکَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا کَفَارًا، سخت کافر اور فاجر ہی پیدا ہوں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ رب اغفر لی ولوالدی، میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، داخل بیتی یا مؤمنا وللمؤمنین، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے جو میرے گھر میں بحیثیت مومن کے داخل ہوئے ہیں، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔ مکر سے مراد ان سرداروں اور پیشواؤں کے وہ فریب ہیں جن سے وہ اپنے قوم کے عوام کو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف بہکانے کی کوشش کرتے تھے۔ مَکَرُوا مَکْرًا کُبَّارًا، مثلاً وہ کہتے تھے کہ نوح تمہیں جیسا ایک آدمی ہے، کیسے مان لیا جائے کہ اس پر خدا کی طرف سے وحی آئی ہے۔ نوح کی پیروی تو ہمارے اراذل نے بے سوچے سمجھے قبول کر لی، اور اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے اکابر اس پر ایمان نہ لے آتے۔ خدا کو اگر بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، اگر یہ شخص خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے، اس کو علم غیب حاصل ہوتا اور یہ فرشتوں کی طرح تمام انسانی حاجات سے بے نیاز ہوتا۔ اس کے پیروں میں آخر کون سی کرامت نظر آتی ہے جس کی بنا پر ان کی فضیلت مان لی جائے؟ یہ شخص دراصل تم پر اپنی سرداری جمانا چاہتا ہے۔ اس شخص پر کسی جن کا سایہ ہے جس نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے۔ قریب قریب یہی باتیں تھیں جن سے قریش کے سردار نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بہکایا کرتے تھے۔ قوم نوح علیہ السلام کے معبودوں میں سے یہاں ان معبودوں کے نام لیے گئے ہیں جنہیں بعد میں اہل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا، اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر بنے ہوئے تھے۔ بعید نہیں کہ طوفان میں جو لوگ بچ گئے تھے ان کی زبان سے بعد کی نسلوں نے قوم نوح علیہ السلام کے قدیم معبودوں کا ذکر سنا ہوگا۔ سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ اور جب عصر نو ان کی اولاد میں جاہلیت پھیلی ہوگی تو انہی معبودوں کے بت بنا کر انہوں نے پھر انہیں پوجنا شروع کر دیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی گمراہوں کے لیے بد دعا اور عین اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی طلب۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، بہت لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، اور پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا، فاجرن کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا کسی بے صبری کی بنا پر نہ تھی، بلکہ یہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی تھی جب صدیوں تک تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے ہی حالات میں حضرت موسیٰ نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے حق میں یہ بد دعا کی تھی کہ پروردگار ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا بھی عین منشا الہی کے مطابق تھی، چنانچہ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا ہے، وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے۔ یعنی غرق ہونے پر ان کا قصہ تمام نہیں ہو گیا، بلکہ مرنے کے بعد فوراً ہی ان کی روحیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں۔ یہ بعینہ وہی معاملہ ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا۔ یعنی اپنے جن معبودوں کو وہ اپنا حامی و مددگار سمجھتے تھے ان میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے نہ آیا۔ یہ گویا تنبیہ تھی اہل مکہ کے لیے کہ تم بھی اگر خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے معبود جن پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اور اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما دے، اور ساتھ ہی ظالموں کے لیے بد دعا کی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ امت محمد کے دنیا آخرت میں سرخرو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ نوح مکی ہے اور اس کے آیات 28 ہیں۔ نوح اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام ہی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مگر اس کے مضمون کی داخلی شہادت اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے مقابلہ میں کفار مکہ کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ موضوع اور مضمون، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ محض قصہ گوئی کی خاطر بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سے مقصد کفار
مکہ کو متنبہ کیا کرنا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس رویے سے اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا۔ یہ بات پوری صورت میں کہیں صاف الفاظ میں نہیں کہی گئی، لیکن جس موقع پر اور جن حالات میں یہ قصہ اہل مکہ کو سنایا گیا اس پس منظر میں خود بخود یہ مضمون اس سے مترشح ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر مامور فرمایا تھا اس وقت کیا خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں مختصراً یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کیا بات پیش کی۔ پھر مدت دراز تک دعوت و تبلیغ کی زحمتیں اٹھانے کے بعد جو رداد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی وہ آیت نمبر 5 سے 20 میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کیں اور قوم نے ان کا مقابلہ کس ہٹ درمی سے کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آخری گزارش آیت نمبر 21 سے 24 میں درج کی گئی ہے، جس میں وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ یہ قوم میری بات قطعی طور پر رد کر چکی ہے، اس نے اپنی تکمیل اپنے رئیسوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے اور انہوں نے بہت بڑا مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ ان لوگوں سے ہدایت کی توفیق سلب کر لی جائے۔ ہدایت کی توفیق سلب کر لی جائے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہ تھا، بلکہ صدیوں تک انتہائی صبر آزما حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اب اس قوم کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ یہ رائے ٹھیک اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے کے مطابق تھی، چنانچہ اس کے متصلاً بعد آیت 25 میں ارشاد ہوا کہ اس قوم پر اس کے کرتوتوں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوا۔ آخری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا درج کی گئی ہے جو انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی تھی۔ اس میں وہ اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنی قوم کے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو زمین پر بسنے کے لیے جیتا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ان کے اندر اب کوئی خیر باقی نہیں رہی ہے۔ ان کی نسل سے بھی جو بھی اٹھے گا کافر اور فاجر ہی اٹھے گا۔ اس صورت کے مطالعہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی وہ تفصیلات نگاہ میں رہنی چاہیے جو اس سے پہلے قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہیں، ملاحظہ ہوں سورۃ اعراف، سورۃ یونس، المومنون، شعراء، العنکبوت اور الصافات اور سورۃ قمر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ امت محمد کو دنیا و آخرت میں سرخرو کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے، یعنی ان کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ جن گمراہیوں اور اخلاقی برائیوں میں وہ مبتلا ہیں ان کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیں گی اگر وہ ان سے باز نہ آئے، اور ان کو بتا دے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔
ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، اگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ فلم یزدہ دعائی الا فرارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ یہ 3 باتیں تھیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت کا آغاز کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے پیش کیں۔ ایک، اللہ کی عبادت، دوسرے تقویٰ، تیسرے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی بندگی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کر کے اسی کی پرستش کرو اور اسی کے احکام بجا لاؤ۔ تقویٰ کا مطلب یہ تھا کہ ان کاموں سے پرہیز کرو جو اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کے موجب ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ روش اختیار کرو جو خدا ترس لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ رہی تیسری بات کہ میری اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان احکام کی اطاعت کرو جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں دیتا ہوں۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اصل الفاظ ہیں یغفر لکم من ذنوبکم۔ اس فقرے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں میں سے بعض کو معاف کر دے گا، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان 3 باتوں کو قبول کر لو جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، تو اب تک جو گناہ تم کر چکے ہو ان سب سے وہ درگزر فرمائے گا۔ یعنی اگر تم نے یہ 3 باتیں مان لیں تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دے دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبعی موت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس دوسرے وقت سے مراد وہ وقت ہے جو اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ اس کے متعلق متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات بصراحت بیان کی گئی ہے کہ جب کسی قوم کے حق میں نزول عذاب کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایمان بھی لے آئے تو اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ میرے ذریعہ سے اللہ کا پیغام پہنچ جانے کے بعد اب جو وقت گزر رہا ہے دراصل ایک مہلت ہے جو تمہیں ایمان لانے کے لیے دی جا رہی ہے، اور اس مہلت کی مدت ختم ہو جانے کے بعد پھر خدا کے عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں اگر تم ایمان لانے میں جلدی کرو گے اور نزول عذاب کا وقت آنے تک اس کو ٹالتے نہ چلے جاؤ گے۔ بیچ میں ایک طویل زمانے کی تاریخ چھوڑ کر اب حضرت نوح علیہ السلام کی وہ عرض داشت نقل کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنی رسالت کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ یعنی جتنا جتنا میں نے ان کو پکارتا گیا اتنے ہی وہ زیادہ دور بھاگتے چلے گئے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، یعنی فرار کے سوا اور کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ میں نے جتنا انہیں پکارا، جتنا دعوت اسلام دی، انہوں نے فرار میں ان کا اتنا ہی اضافہ ہوا۔ اس میں خود بخود مضمون شامل ہے کہ وہ نافرمانی کی روش چھوڑ کر معافی کے طلبگار ہوں۔ کیونکہ اسی صورت میں ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مل سکتی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا اسْتِكْبَارًا،
اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ منہ ڈھانکنے کی عرض یا تو یہ تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننا تو درکنار آپ کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے تھے، یا پھر یہ حرکت وہ اس لیے کرتے کہ آپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے منہ چھپا کر نکل جائیں اور کسی کو نوبت ہی نہ آنے دیں کہ آپ انہیں پہچان کر ان سے بات کرنے لگیں۔ یہ ٹھیک وہی طرز عمل تھا جو کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رہے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 5 میں ان کے اس رویے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ رسول سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانکتے ہیں تو اللہ ان کے کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہے۔ تکبر سے مراد ہے کہ انہوں نے حق کے آگے سر جھکا دینے اور خدا کے رسول کی نصیحت قبول کر لینے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات سمجھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھلا آدمی کسی بگڑے ہوئے شخص کو نصیحت کرے اور وہ جواب میں سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہو اور پاؤں پٹکتا ہوا نکل جائے تو یہ تکبر کے ساتھ کلام نصیحت کو رد کر دینا ہوگا۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی۔ اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور چپکے بھی سمجھایا، یعنی چھپ کے بھی ان کو تبلیغ کی۔ فقلت استغفروا ربکم انہ غفارا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، انہ غفارا، بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم معافی مانگو گے، اگر تم اس سے بخشش مانگو گے تمہیں معاف کرے گا، معاف کرنے کے بعد وہ اپنی عطا کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کی عنایتیں ہوں گی، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مال اور اولاد سے نوازے گا، پھر تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے اس میں نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ خدا سے بغاوت کی روش صرف آخرت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی قوم نافرمانی کی بجائے ایمان و تقوی اور احکام الہی کے اطاعت کا طریقہ اختیار کر لے تو یہ آخرت ہی میں نافع نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوا ہے: اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 124 سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ اگر ان اہل کتاب نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا تو جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ آیت نمبر 166 سورۃ اعراف میں فرمایا اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آیت 96 سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا: اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ آیت 52 خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے بھی اسی سورۃ ہود میں اہل مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی گئی، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مقرر وقت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔
حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ ایک کلمہ ہے جس کے تم قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم کے فرما روا ہو جاؤ گے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد اول مائدہ۔ قرآن مجید کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا کیا۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر سورۃ نوح کی یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائی۔ ابن جریر ابن کثیر میں اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کے مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ تیسرے نے کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے چلے گی کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ کہ آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نہیں، حضرت سورہ نوح کی یہ آیت سنا دی۔ مطلب یہ کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے، مگر خداوند عالم کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہو، اور اس سے تمہیں یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ اس کی سزا دے گا۔